ہوا ہے وہ اپنی خوشی منائے، سیلیبریٹ کرے اپنے دوستوں، یہ ثابت ہے، اس کی تاکید ہے۔ باب الولیمہ حدیث کی کتابوں کے اندر پورا باب ہے، باقی اور کوئی نہیں۔ اب یہ ہمارے ہاں بارات چڑھ رہی ہے اور پہلے سیرا بن رہا ہے اور پھر وہاں کچھ پیسے پیش کیے جا رہے ہیں، پھر وہ بارات گئی ہے جتھا بن کر، اور وہ لڑکی والوں کے ہاں جو ہے وہاں نکاح ہوا ہے، اور وہاں پھر وہ جو کھانے کھائے جا رہے ہیں ان میں جو آپ کو معلوم ہے اسراف ہو رہا ہے، جو کھانا جو ہے برباد ہو رہا ہے جس طریقے سے کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر کتنی دعوتیں ہوتی ہیں، مہندی کی دعوت ہو رہی ہے، مہندی کی رسم ہو رہی ہے، ابھی تو تاریخ لینے جا رہے ہیں لڑکی والوں کے ہاں، وہ دعوت ہو رہی ہے، جشن ہو رہا ہے۔ پر ہوتا کہاں ہے یہ؟ جن لوگوں کی حرام کی کمائی جو ہے، جن کے پاس انبار اس کے ہیں، وہ اپنی دولت کے اظہار کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں، اور اس کا نام تبذیر ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں، تبذیر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو پیسے لٹانے والے ہیں اپنے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کے پاس تو دولت کے انبار تھے، آپ نے کیا، ایک غریب آدمی کی مصیبت ہو گئی، وہ کیا کرے؟ میری بیٹی کیا کہے گی؟ میری شادی پر میرا باپ یہ بھی نہیں کر سکا۔ وہ کھاتے پورے کرتے ہیں جس طرح بھی ہو، کچھ بھی، کہیں حرام سے کمائیں، کہیں چوری کریں، کہیں ڈاکہ ڈالیں، کہیں رشوتیں لیں، جس کے ہاں چند بیٹیاں ہو جائیں اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے، شادی میں لڑکی والوں کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے، مہر لڑکا دے گا، محفل نکاح میں چھوارے لائے یا کچھ اور لائے، ٹافیاں لائے، کچھ آئے، منہ میٹھا کرانے کے لیے لڑکا لائے گا، ولیمہ لڑکا کرے گا، لڑکی والوں کو تو خرچ ہی نہیں، نہ جہیز کا کوئی تصور اسلام میں۔ لیکن ہمارے یہاں سارا معاملہ الٹا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں جو اسباب ہوتے ہیں۔ اس میں نے ایک چیز آپ کو اور بتائی تھی، جہاں کوئی بدعت آئے گی وہاں سے کوئی سنت غائب ہو جائے گی۔ حدیث سنانے سے رہ گئی تھی، ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنۃ، رواہ احمد رحمہ اللہ۔ کوئی قوم بھی کوئی بدعت ایجاد نہیں کرتی مگر یہ کہ اس کی جگہ سے سنت اٹھ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے اچھی طریقے سے کھل کر واضح ہو جائے۔ وعن بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی من سنتی قد امیتت بعدی فإن له اجر مثل اجور من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا۔ جو شخص میری کسی سنت کو زندہ کرے گا جو میرے بعد مر چکی ہو۔ اب دیکھیے یہ سنت ہم نے زندہ کی ہے، شادی نکاح مسجد میں کون کرتا تھا؟ اسے تو حد تک سمجھتے تھے، توہین۔ تو من احیا سنتا من سنتی، ہم نے سنت بیعت ایجاد کی ہے، اس کو زندہ کیا ہے۔ جماعتی زندگی کہیں رہ گیا تھا بیعت کی بنیاد پر؟ مغرب سے آیا ہوا نظام، ممبر شپ پر اس سے صدر کو منتخب کرو، 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد پھر انتخاب ہو، ایک کمیٹی ہو، مینیجنگ کمیٹی ہے، وہ صدر کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑی رہے، یا صدر جو ہے اس کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا رہے اور کھینچتان رہے۔ اسلام میں تو نہیں، بیعت تھی، قرآن میں بیعت ہے، سنت میں بیعت ہے، سیرت میں بیعت ہے، اور کم سے کم 1300 برس کی تاریخ میں بیعت ہی ہے صرف، اور کوئی بھی آپ کو نشان کسی اور طریقے تنظیم کا ملتا ہی نہیں۔ خلافت تھی تو بیعت پر، ملوکیت بھی بیعت پر۔ یہ خلفاء جو کہلاتے تھے بنو امیہ کے اور بنو عباس کے، بیعت لیتے تھے۔
پھر جب جو ویسٹرن کولونیلزم آ گیا، ان کے خلاف جو تحریکیں ابھری وہ بیعت پر، مہدی سوڈانی بیعت کی بنیاد پر، امام شامل روسیوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر، اسی طریقے سے عبد القادر جزائری بیعت کی بنیاد پر، السنوسی بیعت کی بنیاد پر لیبیا میں، ہمارے ہاں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بیعت کی بنیاد پر، پھر ہمارے ہاں ایک علیحدہ معاملہ بن گیا، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اچھی بات تھی لوگوں کو کچھ اللہ کا جو ہے کلمہ سکھا دینا، بات بتا دینا، کوئی نیکی کی تلقین کر دینا، جسے آپ کہتے ہیں بیعت ارشاد پیری مریدی، وہ بھی بیعت پر۔ تو جو کام بھی ہوا بیعت پر ہوا، اس بیعت کو بھی اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا ہم پر فضل ہے، ذالک من فضل اللہ علینا، ہم نے اسے زندہ کیا۔ تو من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی، جس نے زندہ کیا میری سنت میں سے کسی سنت کو جو کہ میرے بعد مر چکی ہو، فإن له اجر مثل اجور من عمل بها، تو اس سنت پر اب جو لوگ بھی عمل کریں گے جتنا اجر انہیں ملے گا اتنا ہی اس شخص کو بھی ملتا رہے گا جس نے اس کا آغاز کیا، جس نے اسے زندہ کیا، اس کے حساب میں کریڈٹ ہوتا رہے گا بغیر ان ينقص من اجورهم شيئا، اس پر عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ اجر انہیں ملے گا، لیکن یہ کہ اتنا ہی اجر اس شخص کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جس نے کہ میری کسی مردہ سنت کو زندہ کیا۔ اب اس کے برعکس وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً، اور جس شخص نے کوئی گمراہی والی بدعت ایجاد کی، لا يرضاها اللہ ورسولہ، جس پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے اللہ اور اس کے رسول، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، حدیثیں کتنی سامنے آ چکی۔ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، تو اس پر گناہ کا بار بڑھتا رہے گا، مثل آثار من عمل بها، جو بھی اس بدعت پر عمل کریں گے ان کے جو گناہوں کی پاداش ہوگی، اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتے رہیں گے، وہ ڈیبٹ ہوتا رہے گا، بغیر ان ينقص ذلك من اوزارهم شيئا، بغیر اس کے کہ ان کے اپنے بوجھ میں سے کوئی کمی ہو۔ وہ تو جب عمل کر رہے ہیں بدعت پر تو ان کے تو جو گناہ ملنا ہے ملنا ہی ہے، جو سزا ملنی ہے، اتنا ہی معاملہ جس شخص نے اس کا آغاز کیا تھا اس کے حساب میں درج ہو جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ امام بہقی لائے ہیں، شعب الایمان ان کی ایک کتاب ہے، احادیث کا مجموعہ ہے، من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، حضور فرماتے ہیں جس شخص نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس کی عزت کی، اور ایک اور جگہ تو آتا ہے من مشى مع فاسق لیقویہ، پہلے یہ حدیث مکمل ہو جائے، من وقر صاحب البدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں مدد دی ہے۔ ہی از این ایبیٹر، ایک مجرم ہوتا ہے، ایک مجرم کے اندر ایبٹمنٹ کرنے والا، اس میں شامل ہونے والا۔ اور دوسری حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا من مشى مع فاسق لیقویہ،